الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ انوار الحدیث کا سبق نمبر 2 ہے۔ آج ہم نمبر 60 پر موجود ہے، پیج نمبر 60 پر موجود ہے، اور بڑا زبردست ایک واقعہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو جاننے یا حدیث کو پرکھنے یا حدیث کو یاد رکھنے کے حوالے سے صحابہ کرام کی کتنی کوشش تھی اور کتنا انہوں نے اس بارے میں اہتمام کیا۔ حاکم الحدیث حضرت حافظ نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی، اور اس حدیث مطلب جو حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی وہی حدیث صحابہ میں سے دیگر صحابہ میں سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد فتوحات جب عام ہوئی تو صحابہ دور دراز مفتوحہ علاقوں میں پہنچے سیکھنے سکھانے کی غرض سے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کے کسی علاقے میں منتقل ہو گئے، وہاں تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ روایت جو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے، ممکن ہے کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ روایت سنی ہے، باقی کسی اور کو اس روایت کا کوئی پتہ نہیں ہے صحابہ میں سے۔ تو میں اپنی توثیق کے لیے حضرت عقبہ بن عامر سے مل لوں تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ انہوں نے بھی یہ روایت سنی ہے اور میں دوسروں سے کہہ سکوں۔ اچھا، آپ یہ محبت اور شوق کی غرض سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حاصل کرنے کی خاطر اسی محبت اور شوق میں آپ نے سفر شروع کیا۔ بڑھاپے میں تھے، سفر بھی دشوار گزار تھا، کرتے گئے مہینوں کی مسافت طے کی اور آپ گورنر مصر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے صحابی رسول کو دیکھا تو بڑی محبت کے ساتھ پوچھا کہ ما جاء بک یا ابا ایوب، حضور کس غرض سے آپ تشریف لائے، خیریت ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیگر معاملات چائے پانی کے بعد تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے ملنے کے لیے آیا تھا، بس میں نے سوچا دیگر کام بھی ہو جائیں، نہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک روایت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے، اور وہی روایت میرے علاوہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، اور اس وقت دنیا میں اور کوئی بندہ نہیں جو میرے اور عقبہ بن عامر کے علاوہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ عقبہ بن عامر سے مل کے وہ حدیث پاک کی توثیق کروا لوں، تو تم میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیج من یدلنی علی منزلی، جو مجھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دے۔ آپ نے جو گورنر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے ایک جاننے والے کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ جب آپ پہنچے تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، گلے ملے۔ انہوں نے پوچھا ابو ایوب خیریت سے تشریف لائے ہیں؟ بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی ہے۔ تو مراسم ملاقات کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے یہی کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی ہے، اور اس حدیث پاک کو سننے والا میرے اور آپ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی موجود ہے نہیں ہے، اور وہ حدیث ہے مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں، وہ ذرا ارشاد فرمائیں۔ تو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ستر مؤمنا علی خزیہ سترہ اللہ یوم القیامہ، فقال ابو ایوب صدقتا۔ اتنی سی بات ہوئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ روایت ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو مومن بندے کی رسوائی والی بات، یعنی اس کی کسی عیب کو چھپا لیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا، میں نے بھی یہی سنی ہوئی ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور واپس
چل پڑے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف ایک حدیث پاک کو سننے کی غرض سے جو خود آپ نے سن رکھی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ تو آج کتابیں پڑھاتے ہیں ہم، دنیا کی کتابیں پڑھاتے ہیں، سائنسدانوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں جن کی کوئی سند بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں سائنسدان کہتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ زمین سے لے کر چاند کا اتنا سفر ہے، سائنس کہتی ہے چاند زمین سے اتنا بڑا ہے، سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے اتنا بڑا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس وہ کہتی ہے، ساری باتیں سائنس کی مانتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ کوئی ثابت بھی ہے، یہ روایت صحیح بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ بھئی وہ کون سا بندہ جس نے چاند کا ماپ کیا ہے؟ وہ کون سا بندہ جس نے زمین کے قطر کا ماپ کیا ہے؟ وہ کون سا بندہ جس نے زمین سے لے کر چاند تک کی پیمائش کی ہے؟ سائنسدان کی ویسے ہی بات مان رہے ہیں، لیکن وہی لبرل بیوقوف لوگ جو ہیں وہ جب قرآن پاک کی بات آتی ہے، حدیث پاک کی بات آتی ہے، بولتے ہیں یہ جی روایت صحیح نہیں ہے، راوی کمزور ہے۔ مطلب یہاں راوی صرف کمزور ہوا تو روایت کو چھوڑ دو، اور وہاں سائنسدانوں نے جو کچھ بھی کہا ہے اور کتاب والوں نے لکھ دیا اس کو منوان ویسے ہی مان لو۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ روایت کو ہم تک پہنچانے میں، حدیث کو نقل کرنے میں صحابہ کرام نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ یہ آپ انوار الحدیث کا مقدمہ جو ہے اس کو آپ پڑھیں گے جو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور یہ جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بلکہ ڈسکرپشن میں لنک بھی اس کا موجود ہوگا ڈاؤن لوڈ کرنے کا، اور آپ اس کا مکمل مقدمہ پڑھ لیں۔ جب مکمل مقدمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جو گروپ میں ایڈ ہیں وہ اپنا کوسچن جو ہیں وہ گروپ میں پیش کریں، اور جو گروپ میں ایڈ نہیں ہیں، گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو میسج کر دیں، کمنٹس میں جا کے میسج کر دیں، اور اگر گروپ میں ایڈ نہیں ہونا چاہتے، ویسے ہی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کو حل کر دیا جائے گا، کوشش کی جائے گی جلد سے جلد آپ کی بات کا جواب دیا جائے۔ تو انوار الحدیث کا مقدمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آگے کتاب الایمان سے نیکسٹ کلاس جو ہے تیسری کلاس وہ شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں جو صرف نحو کے حوالے سے، جس طرح میں نے پہلی کلاس میں بھی چند چیزیں عرض کی تھیں، کیونکہ صرف اور نحو کے پورے اسباق، نصاب النحو کے پورے اسباق اور نصاب الصرف کے پورے اسباق یہ تو کلیئر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ سن سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ ساتھ ساتھ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے بھی باتیں عرض کرتا رہوں گا۔ تو میرے پاس صفحہ نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر 65 پہ ہے تحدثنا باحادیث لیس لها ختم ولا عظمۃ، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 65 پر اوپر بالکل فرنٹ پہ، اور اس کو آپ نے دیکھنا کیا ہے، باحادیث، یہ بار پہ جار ہے یا کوئی اور؟ اگر بار پہ جار ہے تو احادیث یہ منصوب کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تحدثنا کی ترکیب کر لیں، تحدثنا باحادیث لیس لها ختم ولا عظمۃ، اس کی ترکیب کر لیں پورے کی۔ میں آپ کو عبارت پر اعراب تو لگے ہی ہوئے ہیں، تحدثنا، تحدث فعل ہے، یہ کون سا فعل ہے، یہ ساتھ میں صرف بھی آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ احادیث کا جواب آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کو یاد ہے ابھی سے آپ کے ذہن میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آیا تو آپ کو یہ سبق نمبر 18 نصاب النحو کا جو لیکچر نمبر 18 ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سماعت کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اس میں آپ کو غیر منصرف کا جو سبق ہے اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اصل احادیثی کیوں نہیں ہے، احادیثن کیوں نہیں ہے۔ اب لیس لها ختم ولا عظمۃ، اس کا بھی میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کو کہاں ملے گا۔ ترکیب احادیث یہ کیا بنے گا، اور آگے والا پورا جملہ اس کا کیا بنے گا۔ تو نصاب النحو کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سبق نمبر 14 ہے، تو آج سبق نمبر 14 اور سبق نمبر 18 آپ نے اس کو سماعت کر لینا ہے، اگر سماعت کیا ہوا ہے تو اس کو دہرا لینا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ کتابیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا صرف اور نحو والا معاملہ بھی چلتا رہے۔ اس میں آپ نے تحدثنا باحادیث دیکھ لیا، اب آگے ہم ویسے پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ جب پڑھ رہے ہیں نا تو پڑھتے پڑھتے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نے غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ صفحہ نمبر 68 ہے، یہ صرف کے حوالے سے بتائیں، صفحہ نمبر 68
اب ہم پڑھ رہے ہیں مقدمہ، تو لفظ مقدمہ کون سا سیگا ہے، یہ ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جو گروپ میں ایڈ ہیں وہ یہ چیزیں جو میں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح نصاب النحو کے حوالے سے میں نے عرض کیا تو وہ یہ بھی بتائیں گے، میل فیمیل دونوں ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے یا سن لیا ہے یا ہمیں یاد تھا، ٹھیک ہے، پہلے سے یاد تھا، تو اس کی ترکیب جو میں نے پوچھی ہے وہ ترکیب لکھ کے سینڈ کر دیں گروپ کے اندر۔ اور یہ جو پوچھ رہا ہوں ابھی مثال کے طور پہ 68 نمبر صفحہ ہے، 68 نمبر صفحے پر لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک پر فن حدیث میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نے تصنیف فرمائی۔ پہلے میں نے کہا تھا مقدمہ، تو مقدمہ کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صرف صغیر کیسے آتی ہے، یہ کون سا باب ہے، مکمل یہ لکھ کے سینڈ کرنا ہے۔ پھر تحریک یہ کون سا سیگا ہے، اس کی صرف صغیر کس طرح آتی ہے، مطلب آپ اگر کوئی لکھ نہیں سکتا تو سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تصنیف، اور یہ دونوں مصدر ہیں، یہ آپ جب بولیں گے تو آپ کو اور ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا یہ دو مصدر ہیں، اس طرح کے اور مصدر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تالیف بھی مصدر ہو سکتا ہے، اور دیگر آپ جو مصادر ڈھونڈ سکتے، توقیت آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے مصادر جو ہیں یہ ہوں گے صرف کے حوالے سے باب تفعیل کے۔ اب باب تفعیل کے تو آپ ساتھ ساتھ اس کو اس کی صرف صغیر بھی پڑھتے رہیں۔ ایک مصدر آپ کے ذہن میں آ گیا تو اب اس کی صرف صغیر تسلیم ہے، سلم یسلم تسلیما، اب اس کی پوری صرف صغیر پڑھ دیں۔ کوئی اور آ گیا، ٹھیک ہے، تو تحدیث ہے، حدث یحدث تحدیثا، اس کی پوری صرف صغیر۔ تو 5 7 10 15 جتنے آپ کے مصادر ذہن میں آتے ہیں آپ وہ مصادر بتا دیں، اور گروپ کے اندر آپ یہ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے مصادر دہرا لیے ہیں۔ لکھنا ضروری نہیں ہوتا، کم از کم بندے کو ذہن میں تو ہو کہ میں نے جو پڑھا ہے تو وہ مجھے یاد ہے۔ اب ہم نے کلاس نمبر 2 اس کے اندر انوار الحدیث کی کلاس نمبر 2 کے اندر ہم نے جو غور کیا وہ صرف کے حوالے سے بھی اور نحو کے حوالے سے۔ صرف کے حوالے سے جو عرض میں نے کیا ہے وہ ایک تو تحریک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر مقدمہ ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے، ٹھیک ہے، تسلیم ہے، یہ ایک ہی مصدر، ایک ہی باب کے مصدر ہیں نا۔ تو آخر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے 69 نمبر صفحے پر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ اچھا صلی یہ کون سا سیگا ہے، تعالی یہ کون سا سیگا ہے، محمد یہ کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے، اور اجمعین یہ کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیگے آپ نے لکھ کے گروپ کے اندر سینڈ کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔